محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ عوام سے خیرات، زکوٰۃ اور عطیات نہ دینے کی اپیل۔ اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ خودکش دھماکے کا کیس، دھماکے میں ملوث 80% ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ 16 فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ کا خودکش حملہ آور افغان شہری نکلا۔ شناخت خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آزاد اور خود مختار ریاست فلسطینیوں کا حق اور پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم نے تنازع فلسطین پر پاکستان کا اصولی موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ امریکی صدر نے پائیدار امن کے لیے غزہ بورڈ آف پیس کو بہترین فورم قرار دے دیا۔ غزہ جنگ ختم ہو چکی، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کراچی میں آتش زدگی کے پے در پے واقعات، فائر اسٹیشنز کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ، فائر بریگیڈ کا واٹر کارپوریشن کو خط۔ اور رائزنگ اسٹار ویمن ایشیا کپ سیمی فائنل میں بنگلہ دیش A کا پاکستانی ویمن ٹیم کو جیت کے لیے 111 رنز کا ہدف۔ پاکستان کی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت، امریکہ کا خیر مقدم۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسٹریٹجک تعلقات، منرلز اور انسداد دہشت گردی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے سی ای او انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی ملاقات۔ ڈی ایف سی سرمایہ کاری کے سربراہ نکولمین اور ایجنسی کی سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ امریکی صدر کے بیانات سے جنگ کا خطرہ ہے، ایران کا اقوام متحدہ کے سربراہ کو خط۔ ایران کے مطابق حملے میں چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے سے عمارت گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے عمارت کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ اور T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔